اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 221 سے 127 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون۔ ترجمہ: کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار پر اترتے ہیں۔ شیطان اپنی سنی ہوئی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتا دوں؟ بعض مشرکین یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ شیطان اترتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے مشرکین، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ یہ فرمانے کے بعد بتایا کہ شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار جیسے مسیلمہ وغیرہ کاہنوں پر اترتے ہیں، اور شیطان فرشتوں سے سنی ہوئی باتیں ان کاہنوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں کیونکہ وہ فرشتوں سے سنی ہوئی باتوں میں اپنی طرف سے بہت سی جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ: اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ والشعراء، اور شاعر۔ شان نزول: یہ آیت کفار کے ان شاعروں کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف شعر بناتے اور یہ کہتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی گئی ہے کہ شاعروں کی ان کے اشعار میں پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں کہ ان اشعار کو پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، حالانکہ وہ اشعار جھوٹے اور باطل ہوتے ہیں۔ غلط شاعری کرنے والوں اور سننے پڑھنے والوں کو نصیحت۔ اس سے معلوم ہوا کہ شاعروں کا جھوٹے اور باطل اشعار لکھنا، انہیں پڑھنا، دوسروں کو سنانا اور انہیں معاشرے میں رائج کرنا گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو ایسے اشعار لکھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، دین اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی شان میں گستاخی کے کلمات ہوتے ہیں۔ یوں ہی بے حیائی، عریانی اور فحاشی کی ترغیب پر مشتمل، نیز عورت اور مرد کے نفسانی جذبات کو بھڑکانے والے الفاظ کے ساتھ شاعری کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں جو ان کی بےہودہ شاعری سنتے، پڑھتے اور دوسروں کو سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شیروں سے بھرا ہوا ہو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں فحش اور بے حیائی پر مشتمل اشعار کہے تو اس کی زبان ناکارہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا خون رائگا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ فی کل وادی یہیمون، شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی عرب کے شاعر کلام اور فن کی ہر قسم میں شعر کہتے ہیں۔ کبھی وہ اشعار کی صورت میں کسی کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی کسی کی مذمت و برائی بیان کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں اکثر بے حیائی کی باتیں، گالی گلوچ، لان تان، بہتان اور الزام تراشی، فخر و تکبر کا اظہار، حسد، خود پسندی، فضیلت کا اظہار، تذلیل، توہین، برے اخلاق اور ایک دوسرے کے نسبوں میں تان کرنا وغیرہ مذموم چیزیں ہوتی ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ یہاں شاعروں کے قول اور فعل میں تضاد بیان کیا گیا کہ وہ اپنے اشعار میں سخاوت کی تعریف بیان کرتے اور اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن خود سخاوت کرنے سے اعراض کرتے ہیں اور بخل کی مذمت بیان کرتے ہیں، جبکہ خود انتہائی کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اگر کسی کے آباء و اجداد میں سے کسی نے کوئی چھوٹی سی غلطی کی ہو تو اس کی وجہ سے لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں اور پھر خود بے حیائی کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما غلبوا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ترجمہ: مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں مسلمان شاعروں کا استثناء فرمایا گیا کیونکہ ان کے کلام میں کافر شاعروں کی طرح مذموم باتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اشعار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، دین اسلام کی تعریف لکھتے ہیں، وعظ و نصیحت لکھتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں۔ دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر رکھواتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کھڑے ہو کر اشعار کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں فرماتے تھے کہ جب تک حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی بدگوئیوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، تم اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے کفار کی بدگوئیوں کا جواب دو، پھر دعا فرماتے، اے اللہ عز و جل تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما۔ اشعار فی نفس ہی برے نہیں، یاد رہے کہ اشعار فی نفس ہی برے نہیں، کیونکہ وہ ایک کلام ہے۔ اگر اشعار اچھے ہیں تو وہ اچھا کلام ہے، اور برے اشعار ہیں تو وہ برا کلام ہے، جیسا کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعر ایک کلام ہے، اچھے اشعار اچھے کلام کی طرح ہیں اور برے اشعار برے کلام کی طرح ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بعض اشعار اچھے ہوتے ہیں اور بعض برے ہوتے ہیں، اچھے اشعار کو لے لو اور برے اشعار کو چھوڑ دو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارک میں بھی شعر پڑھے جاتے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما شعر کہتے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان دونوں سے زیادہ شعر فرمانے والے تھے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، یعنی صالحین کے لیے شاعری اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے غفلت کا سبب نہ بن سکی، بلکہ ان لوگوں نے جب شعر کہے بھی تو ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی توحید بیان کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت، صحابہ کرام اور امت کے نیک لوگوں کی تعریف بیان کی، اور اپنے اشعار میں حکمت، واعظ و نصیحت اور زہد و ادب پر مشتمل باتیں ذکر کی۔ ایسی شاعری کی اردو میں بہترین مثال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا لکھا ہوا کلام بنام ہدایت بخشش ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اچھی شاعری کے تمام پہلو انتہائی احسن انداز میں بیان کیے ہیں۔ اس کلام کا مطالعہ کرنا بھی دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی عظمت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لہذا اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، یعنی اگر ان کے اشعار میں کسی کی برائی بیان بھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کی اور ان کے پیشواؤں کی جھوٹی برائی بیان کر کے ان پر ظلم کیا، تو ان حضرات نے شعروں کے ذریعے اس ظلم کا بدلہ لیا اور کافروں کو اشعار کی صورت میں ان کی بدگوئیوں کے جواب دیے، لہٰذا وہ مذموم نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر اجر و ثواب کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ ان حضرات کا زبان سے جہاد ہے۔ زبانی جہاد سے متعلق دو احادیث، آیت کی مناسبت سے یہاں زبانی جہاد سے متعلق دو احادیث سماعت کیجیے۔ سنن نسائی میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مالوں، اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ مشرکوں سے جہاد کرو۔ حدیث نمبر 2، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اسی شعر سے ان کفار کو تیروں کے مارنے کی طرح مارتے ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب ظالم جان لیں گے، یعنی جن مشرکین نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جھوٹی برائیاں بیان کی ہیں، حالانکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ پاک ہے اور پاک کرنے والے ہیں، تو یہ مشرکین عنقریب مرنے کے بعد جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جہنم کی طرف پلٹا کھائیں گے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔